في أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم جميع بطاحها اشتملت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف 3 عمرے ادا کیے تھے، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے وقت، اور اس ٹائم مکہ داخل نہیں ہو پائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء عمرہ ادا کرنے کے لیے 7 ہجری کو سفر کیا، مکہ کے لیے عمرہ ادا کیا اور پھر واپس مدینہ آئے۔ اس طرح 8 ہجری فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف کے بعد واپسی پہ جورانا کے مقام سے احرام پہنا اور مکہ داخل ہوئے تیسرا عمرہ کرنے کے لیے۔ اور یہ 3 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں ہی ادا کیے، اور صرف ایک حج کیا تھا جو 10 ذی الحج کے سال، یعنی ہجرت کے 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تھا۔ حارث بن فضیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، اور وہ بھی مدینہ منورہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حجۃ الوداع یہ ایک مکروہ الفاظ ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ کہیں کہ حجۃ الاسلام، تو ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 25 ذی القعدہ کو نکلے، اور ہفتے کا دن تھا، یعنی سیٹرڈے کے دن، اور ذی الحلیفہ میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی اور احرام کی نیت کی۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے ہی اپنے سر میں تیل ملا اور کنگھی کر کے بغیر سر کو ڈھکے ذی الحلیفہ کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ وادی ذی الحلیفہ اس جگہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک یہ الگ قسم کے پودے اگتے ہیں، اس کو عربی میں حلفہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پوری وادی کو وادی ذی الحلیفہ کہا جاتا ہے، اور اس میقات کو میقات ذی الحلیفہ۔ اس پودے کا یہ کہ یہ بالکل لمبی ایک ٹہنی ہوتی ہے، اور اوپر اس کے پتے یا فلاور ٹائپ ایک وائٹ کلر کے چیز اگتی ہے، جس کی وجہ سے اس پوری وادی کا نام وادی ذی الحلیفہ ہے۔ اور یہ وادی عقیق ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس وادی عقیق، جو باقی وادیوں سے مبارک وادی ہے، اس میں داخل ہوں اور نماز ادا کریں اور عمرے اور حج کی نیت کریں۔ اس طرح یعقوب بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑوں میں احرام پہنا تھا، ایک تہبند اور ایک اوپر اپنی چادر اوڑھی تھی، اور جب تنیم کے مقام پہ پہنچے یعنی مسجد عائشہ، تو اس احرام کی جو چادریں تھیں دونوں، ان کو تبدیل کر کے دوسری چادروں کو اوڑھ لیا تھا، یعنی مکہ داخل ہونے سے پہلے، مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام اس میقات ذی الحلیفہ سے پہنا تھا، وہ تنیم کے مقام پہ پہنچ کے اس کو تبدیل کر لیا، تاکہ جب مکہ داخل ہوں تو ایک دوبارہ سے ایک نیا کپڑا یا پاک صاف کپڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میقات ذی الحلیفہ میں پہنچے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی باقی ازواج مطہرات بھی جمع ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدی کے جانور لائے گئے جو مکہ کے لیے مخصوص کیے گئے تھے کہ وہاں جا کے ان کو ذبح کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایک نشان لگایا سیدھے طرف، یعنی ان کے رائٹ ہینڈ کی طرف جو جسم کا حصہ تھا اس پہ کچھ نشان علامت لگائی، اور جس کی وجہ سے علامت لگانے کی وجہ سے اس سے تھوڑا سا خون باہر نکلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلوں میں ایک رسی لٹکائی اور اس کے ساتھ کچھ جوتوں کو بھی لٹکا دیا، تاکہ اس کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں، کہ تاکہ جو سفر کریں گے تو ان وادیوں کے اندر کوئی اگر دوسرا شخص ان اونٹوں کو دیکھے یا وہ گم ہو جائیں تو ان کو وہ آزاد چھوڑ دیں، نہ کہ انہیں
اپنے استعمال میں یوز کریں، کیونکہ وہ اونٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے لیے مخصوص ہیں کہ وہاں جا کے ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اس طرح 100 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پہ نشانی لگائی اور باقی اونٹ اور اس کے اندر جو گلا تھا اس میں قلادہ لٹکایا، یعنی رسی کے ساتھ کچھ جوتے، اور باقی جو اونٹ تھے ان کو ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، انہوں نے ان پہ نشانیاں لگائیں اور اس طرح قلادہ لٹکایا۔ اس طرح ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 شخص بنی اسلم سے اور بھی تھے، اور ہم لوگ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے مکہ کی طرف لے کے گئے۔ مینا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس انہوں نے کیا تو ناجیہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں ذبح گاہ میں لے جاؤ اور ان کو وہاں پہ ذبح کرو۔ تو حضرت ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے رہتے۔ تقریباً 100 اونٹ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پہ خوشبو لگائی اپنے ہاتھ سے اور اپنے کپڑوں پہ بھی۔ اس طرح جب وادی القحا میں پہنچی تو جو انہوں نے خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پہ لگائی تھی اور اپنے کپڑوں پہ، وہ ان کے ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کسی طرح اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا یا کچھ کیا تو وہ کلر جو تھا یلو کلر کا، اصفر اسے کہا جاتا ہے عربی میں، وہ ان کے چہرے پہ پھیل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کہ یہ اب جو ہے کلر جو ہے وہ بالکل اچھا لگ رہا ہے تمہارے چہرے پہ۔ اور یہیں وادی ذی الحلیفہ، میقات ذی الحلیفہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تاکہ باقی صحابہ بھی ادھر آ کے جمع ہو جائیں، تو اس ٹائم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وائف تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں ایک ولادت ہوئی جن کا نام رکھا تھا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ناپاک ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کر کے کپڑا باندھ لو اور سفر کرو مکہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے حج کی نیت کر کے یہاں تک آ چکی تھیں۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی الحلیفہ سے نکل کے وادی بیضا کی طرف سفر شروع کیا حج کے لیے، تو وادی بیضا میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وادی بیضا جو ہے ادھر آگے ایک اشارہ آتا ہے، اس کے بعد وہ وادی بیضا شروع ہوتی ہے جو آج کل کا مدینہ انڈسٹریل ایریا ہے۔ البيت حتى الحد والعلم مكة كلها حرم، مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم، مكة كلها حرم عطاء كل ما فيها تفيض ندى وتبتسم، فكن من